بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز چلتے ہوئے پورا مہینہ ہونے کو ہے، اور اب ماہ رمضان کی وہ تاریخ آ گئی ہے جس کو ماہ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں بڑی فضیلت حاصل ہے، جس کو عبادت کی بڑی راتوں میں بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ وہ رات جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی قرآن فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ایسی کمال والی رات جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں کلام الہی میں رب العزت کے یہ الفاظ ہوں تو بالیقین انسان جستجو تو کرے جاننے کی کہ شب قدر وہ کیا چیز ہے جس کی فضیلت، جس کا کمال اتنا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا ادراک کرو، کیا جانو کہ یہ رات، اس کی عظمتیں اور کمال اور فضیلتیں بھلا کیا ہیں۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی نزول کی وہ اہم رات ہے جو ہر ایک کے نزدیک، ہر مکتبہ فکر کے نزدیک اہم مانی جاتی ہے، عبادت والی، فضیلت والی مانی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ترجمان جماعت اہل سنت پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سے قبلہ شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر جیسے سب کے نزدیک بڑی اہم رات ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں میرا اپنا جو دل ہوتا ہے نا، مطلب میرے ذہن میں یہ آیت چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ فرما دے جب کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر انسان کہاں کس حد تک سوچے اس رات کی عظمت کے بارے میں۔ کہ بولے سب سے پہلے تو نا ذہن میں ایک سوال آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی انزلنا، ہم نے نازل فرمایا ایک ہی رات میں، اور پھر ایک جانب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم فرقان حمید کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، تو یہ ایک رات میں نازل کرنا، ادھر 23 سال کے عرصے میں نازل کرنا، پھر اس میں مطابقت کیسے ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب کریم، مالک لم یزل، پروردگار حقیقی، مستعان حقیقی، مالک خلاق کائنات، مصور کائنات، مالک جن و انس، بے شک مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس، لاریب، پر نور، بعظمت، لاریب اور گنجینہ علوم معرفت کلام مقدس میں، جس کے بارے میں اس نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک بے شک، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ نے رب کے جو کلمات ہیں، رب جو فرماتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، بدلتا نہیں ہے، زمان و مکان کی قید سے یہ مبرہ ہیں۔ بالکل، وہ کل بھی 1400 سال پہلے بھی جو کلام میرے کریم آقا کے سینہ فیض گنجینہ پر اترا، کل بھی ویسے ہی تھا، پر اثر جیسے آج ہے، اور رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ بے شک بے میں شک، پس منظر کی طرف جا رہا ہوں۔ بالکل۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ تو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر، قدر کے معنی ہیں تنگی کے، تنگی کے معنی ہیں، قدر کے معنی ہیں عزت و مرتبہ کے۔ تنگی کے معنوں میں اس طرح آتا ہے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شب آسمان
دنیا سے زمین تک اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی آمد سے. اس لیے بھی علماء نے کہا اسے شب قدر کہتے ہیں. اللہ اب یہ قدر کیوں بنی, قدر والی کیوں بنی, ہم نے یہ بات کرنی ہے. تو وہ کلام مجید جو پہاڑوں پر ہم نازل کرتے تو وہ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. بالکل وہ کلام مجید جو رب کی گفتگو ہے, بے شک رب کا کلام ہے, رب کا فرمان ہے, دستور حیات ہے, نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ کل کائنات کے لوگوں کے لیے. قرآن سب کے لیے دستور بے ہے. شک ایسے ہی ہے. تو 6666 آیات بینات اللہ کی اس لاریب کلام کی, قربان جاؤں اپنے رحمت دو عالم نبی مکرم نور کائنات جان کائنات بے شک. فخر کائنات بے شک باعث وجہ تخلیق کائنات بے شک ایسے ہی ہے. سید سرور و انس و جاں مالک کائنات مختار کائنات سرور روز جزا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے سینہ فیض گنجینہ پر اس کی 6666 آیات بینات کا نزول ہوا. اللہ اکبر. اور دیکھیں پہلے انبیاء پر بھی بالکل کتب اتری صحائف میں, توریت زبور انجیل ان کا ذکر ہے, پوری کتاب پیش کی گئی. محبوب آپ کو کتاب نہیں پیش کی جائے گی, اللہ اکبر. آپ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوگا. آپ اللہ مسکرائیں گے سبحان اللہ, تو میں وہ بھی قرآن بناؤں گا. سبحان اللہ سبحان آپ کا ودہا والا مکھڑا دیکھوں گا تو پھر میں کہوں گا ودہا. سبحان اللہ. آپ کی زلفیں دیکھوں گا تو کہوں گا واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. آپ کا ذکر بلند ہوگا تو میں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. بے شک. آپ کو عطا کروں گا تو کہوں گا انا اعطیناک الکوثر. بے شک بے شک. آپ پر آپ کنکریوں سے پھینکیں گے تو میں کہوں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب آپ جو کریں گے وہ قرآن بناتا جاؤں بے گا. شک. محبوب آپ مکے میں ہوں گے قرآن مکے پہ. سبحان اللہ. بے شک. محبوب آپ مدینے میں ہوں گے قرآن مدینے میں ہوگا. سبحان اللہ. محبوب آپ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوں گے, قرآن وہاں بھی آ جائے گا. اللہ. محبوب آپ غار میں ہوں گے, قرآن غار میں آ جائے گا. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں قرآن بناتا سبحان جاؤں گا. اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مختلف 23 سال برس کے عرصہ حیات میں جو قرآن کریم اترا آپ پر 40 برس سے لے کے 63 سال کی عمر تک, تو وہ اللہ فرما رہا ہے آج کی رات میں نے نازل کیا. تو بات یہ ہے کہ 23 برس قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہ گیا. مکی اور مدنی آیات ہیں. آسمان دنیا پر جس رات قرآن مجید اترا وہ شب قدر ہے. سبحان اللہ. سبحان نزول قرآن کی جو شب ہے وہ شب قدر ہے. سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب رب کہہ رہا ہے تمہیں ادراک ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ ہے کیا, پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ. یہاں ایک اور لطیف نکتہ بتاؤں کہ ان دنوں میں اس وقت لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل, 1000 سب سے بڑی اماؤنٹ تھی. جیسے آج ہمارے زمانے میں ملین بلین ہے ہائیسٹ اماؤنٹ, جی اس ٹائم جو ہائیسٹ اماؤنٹ ہائیسٹ اماؤنٹ تھی وہ 1000 تھی. 1000. صحیح. رب تو اس سے کئی گنا زیادہ دینے والا ہے. بے شک بے شک. 83 برس 4 ماہ تک محدود نہیں ہے اس کا اجر و ثواب, اس کی عبادت. اس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ سب سے زیادہ جو اس ٹائم میں اماؤنٹ تھی اللہ نے کہا اس سے تشبیہ دے کے کہا, اس سے تشبیہ دے کے کہا کہ میں اس کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. سبحان تو وہ اس ٹائم ملین اور بلین چل رہے ہیں. بالکل. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب کی عبادت اس رات کرنے والے
ان گنت اور بے شمار اجر و ثواب کے مستحق بے ہیں. شک بے شک سبحان اللہ. اس ٹائم کی ہائی کوانٹٹی رب نے بتایا. مطلب یہ تھا کہ میری شان ان تعدادوں سے برتر ہے. اللہ اکبر. میں ان بے شک گنتیوں میں ایسے. شمار نہیں کرتا بے شک، بے اپنی شک. رحمتوں کو. بے میں شک. تو جب اپنے بندے کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہوں تو شب قدر دے دیتا ہوں, سبحان اللہ. کبھی سبحان شب برات دے دیتا بے ہوں. شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. رحمت الہی بہانہ می جوید. بے شک. اللہ کی رحمت تو محبوب کریم کے امتیوں کو بہانہ تلاش کر کے بخشش کے لیے بخشوانے آئی ہے. اللہ عبادت کا اتنا ثواب ہے, پھر خاص عبادات اس رات میں کیا کیا عبادت ہونی چاہیے؟ اس رات میں کثرت سے اپنے گناہوں سے اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گرا کر توبہ کیجیے, معافی مانگیے. اللہ معاف فرماتا ہے. سب سے زیادہ اسے وہ بندہ پسند ہے جو آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. اور بخشش کی تو رات ہے نا, بالکل ایسے ہی, اور ہے بھی جہنم سے آزادی فرمایا کے عشرے میں. ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان جس نے پایا اور بخشش نہ کروائی, نہ کروا اور سکا. پھر شب قدر میں جس کی بخشش نہ ہوئی. اللہ اکبر. اللہ. جہاں رحمتوں کی برسات ہے, جہاں جبریل عبادات کرنے والوں سے مصافحہ کرتا بے ہے, شک. جہاں سید الملائکہ مصافحہ کرتے ہیں, وہاں نہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا جس نے احتساب اور ایمان سے شب قدر بسر کی, گزاری, قیام کیا, بیداری کی, اللہ کی یاد میں گزاری, ذکر مصطفیٰ میں گزاری, صلاۃ و سلام کی کثرت میں گزاری, محفل ذکر و نعت میں گزاری, تلاوت قرآن مجید میں نوافل میں گزاری, تو جبریل مصافحہ کرتا ہے. وہاں وہ ہلاکت ہے اس کے لیے جس کی بخشش نہ ہو سکی اس رات میں بھی. وہ دیکھ لے کہ وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے. اسی لیے تو مخفی رکھی گئی. فرمایا 5 راتوں میں تاک آخری عشرے کی 5 راتوں میں تاک 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو. آج کی رات کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کوئی سیریس بھی ہو سکتا ہے, وہ عبادت سے محروم نہ رہے. فرمایا 5 راتیں دے دی ہیں تمہیں, کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی. کوئی کسی رات میں اللہ کو یاد کر لے, بخشنے والا تو میرا رب ہے. تو اسی لیے اسی شب قدر کو پانے کے لیے بتاتا چلوں کہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں ہم. سنت اعتکاف 10 دن کا, جو ہمارے لاکھوں معتکفین بیٹھے ہیں, وہ اللہ کے گھر میں بستر جما دیتے ہیں. پروردگار ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے, اہل و عیال چھوڑ دیے, ماں باپ چھوڑ دیا, دنیا کے کاروبار چھوڑ دیے. مالک تیرے در پر تیرے گھر میں بستر بچھا کر تیری رحمت پر نظریں جمائے, تیری رحمتوں پر امیدوار ہوئے بیٹھے ہیں. اور تو ہم تیرے گھر میں آئے ہیں, تو ہمارے اپنے گھر میں آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا, تو شب قدر بھی عطا فرما دے اور ہمیں اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو شب قدر کو پانے کے لیے بھی اعتکاف کا بھی 10 دنوں کا یہ 5 راتیں وہاں جاگ کر اللہ کی یاد کی جاتی ہے. تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں یہ رات مل جائے تو ہم کون سا عمل کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عائشہ یہ دعا پڑھیں, اللہم انکا عفو الکریم تحب العفو یا غفورو یا غفورو یا غفور. اے اللہ تو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے, آج ہمیں معاف فرما دے. تو اپنے گناہوں پر نادم ہوں عالم اسلام کے لیے. اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں, ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ مانگیں, تو آپ اپنے بھائی کے لیے وہ مانگیں جو آپ کو چاہیے. آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اپنے رب سے مانگیں جو آپ کو چاہیے. اس کی خیر طلب کریں, اس کی مغفرت طلب کریں, اس کی بیماری ہے تو شفا طلب کریں, وہ بے روزگار ہے تو رزق اس کا مانگیں, اس کی کام کاروبار مانگیں, اس کی اپنے بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں. تو رب اپنے بندے کو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے, پہلے آپ کو عطا کرے گا, پھر اس کو بھی عطا کرے گا, اور اس کے صدقے میں آپ کو عطا فرما دے گا. تو یہ بڑی بزرگان دین نے یہ بڑا مستند عمل بتایا ہے کہ جو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو گے, اللہ تمہیں وہ خود بھی عطا کر دے گا اور اس کی بھی یہ مشکلیں دور کر دے گا. تو یہ عمل کیجئے, عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں آج. اور آج
فلسطینی مسلمانوں کو مت بالکل، بھولیں بالکل جو ایسے ہم ہے جیسے اللہ، کلمہ گو ہیں، بالکل ایسے ان کا ہے، قصور یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان حقیقت کا ہے قصور قبلہ، یہ ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ نبی رحمت کی چادر رحمت میں آئے ہوئے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اللہ کفار کو اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، آمین، اور آج کی رات میں امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو اور ہمارے پیارے پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین، اس پر آمین، آمین، ہمیں وہ ثم حکمران عطا فرمائے جو سیدنا فاروق اعظم کا غلام ہو، جو نظام عدل قائم کر سکے اور آمین، غریبوں ثم آمین، اور مسکینوں اور بیواؤں اور تڑپتے ہوئے لاکھوں مہنگائی اور بے روزگاری کے اس عالم میں مجبور لوگوں کی آنکھوں کے آنسوں پونچھنے والا بن سکے۔ اللہ بالکل ایسے پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ آمین، عالم ثم اسلام کی خیر فرمائے، اور اس رات کی ہمیں برکتوں میں سے وافر اپنی شان کے مطابق حصہ عطا فرمائے۔ آمین، 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 ثم آمین۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس منہ سے دعا کر جس منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنے لیے کسی دوسرے سے دعا کروا اور کسی دوسرے کے لیے خود انسان دعا کرے۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت عطا فرمانا ہے اللہ نے، تو عطا کے اس کام نے بھی کیسا خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما دیا، کیسا ایثار کا جذبہ عطا فرما دیا، کیونکہ یہ دین اسلام نام ہی خیر خواہی کا ہے، جس میں رمضان آ جائے تو خدمت خلق اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی خیر خواہی کا سوچا جائے، چاہے وہ پھر کسی بھی لیول پر ہو، وہ آپ کے آس پاس ہو، شہر میں ہو، ملک میں ہو، یا ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کے ان لوگوں کی بات ہو جن کا رشتہ آپ سے کلمہ پڑھنے کا ہے، جن کا رشتہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اور وہ ایک ہی نبی کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خاص عبادت ہیں، خاص راتیں ہیں تو خاص دعائیں ہیں، جیسے قبلہ نے تعلیم ارشاد میں فرمائی ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں جی گا جی آج قبلہ، اپنے حاضرین ناظرین کو، آج نزول قرآن کی بھی شب ہے، بالکل آج آج پاکستان بننے کی بھی شب ہے۔ جی بالکل ایسے 14 ہی ہے اگست قبلہ، 1947 کو آج کی شب 27ویں کی شب یہ پیارا پاکستان بنا ہے، بالکل اور ایسے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اولیاء بزرگوں کی خونوں سے یہ ملک بنا، اور یہ پیاری دھرتی جو آج کی اس لیلۃ القدر کی شب میں اللہ نے ہمیں عطا اپنے فرمائی ہے، محبوب کے بالکل، نالین مقدس کے صدقے میں عطا بے شک، فرمائی بے ہے، شک، یہ روز ابد تک قیامت تک آباد رہے گی، آمین، اور اس میں آمین، بسنے والے انشاءاللہ، بھی قیامت تک آباد رہیں گے۔ انشاءاللہ، اللہ میرے انشاءاللہ، پاکستان کو آج کی شب کے صدقے میں تابد شاد و آباد رکھے، آمین، اور ثم آمین، آج میں آپ کو اس شب کے آج میں آپ کو پاکستان بننے کی شب کی بھی، پاکستان کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک قبلہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے آخر میں پھر اجاگر کر دیا کہ بالکل 27 کی شب ہے، اور 27 کی شب میں اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں اس خاص رات میں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آزادی یقیناً بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی پاکستان اسی لیے ملا تاکہ دین اسلام کے مطابق عمل کر سکیں، تاکہ دین اسلام کو جان سکیں اور اس کے سنہرے اصولوں پر چل سکیں۔ تو جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا ہے، اللہ کرے ہم اس مقصد پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں پھر ایک وہی شعر یاد آتا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وسلام۔